دہر میں مرد قلندر ہے مثل شاہین، جس کی ہمت کے سفر میں ہے سبک کو ہو گراں۔ ہمیں عالم ہے افق تاب افق جولان گا، آشیانے کا اٹھاتا ہی نہیں وہ احسان۔ قلندر آسمانوں پر اڑنے والا شہباز جیسا ہے، اس کے پروں کے لیے بھاری چیزیں بھی ہلکی ہوتی ہیں۔ شہباز آسمان کی بلندیوں کو کسی دشواری کے بغیر اڑتا رہتا ہے، اور کچھ یہی حال قلندر کا بھی ہے کہ وہ اس کائنات کو اہمیت نہیں دیتا، اور وہ دنیاوی مصلحتوں وغیرہ سے بھی بے نیاز ہو کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یوں اس کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ہو جاتی ہے قلندر کی۔ شہباز زمین پر شکار نہیں مارتا، یہ نیلی فضا جو ہے وہ اس کی شکار گاہ ہے، اور وہ مردار بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح مرد قلندر بھی دنیا سے بے نیاز ہو کے کسی کا محتاج بننا پسند نہیں کرتا، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سبک کہتے ہیں ہلکے کو، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، گراں کہتے ہیں بھاری کو۔ چھیڑا جب نغمہ اللہ میری جان ہے، چار سو کا رخ ہستی سے اڑا گرد و غبار۔ ساز لینا میرے ہاتھوں سے کہ اشکوں کی طرح، سوز زخماں سے گرا ٹوٹ کے اس کا ہر تار۔ جب میری روح کے ساز سے اللہ کا نغمہ نکلا تو ہستی کا سارا ساما گرد کی طرح ہر طرف بکھر گیا۔ مطلب یہ کہ میری نظروں میں اس کائنات کی کوئی اہمیت اور وقت نہ رہی۔ اے میرے خیال والوں، میرے ہم نوا، تو میرے ہاتھ سے وہ ساز پکڑ لے جس کے تار مضراب کے سوس یعنی ضرب سے میرے آنسوؤں کی طرح نیچے گر گئے ہیں۔ یعنی میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو کے صرف اسی ذات حقیقی میں محو ہوں۔ تو بھی اے ہم نوا اس طرف آ، تو بھی دنیاوی علائق سے قطع تعلق کر کے صرف خدا کا ہو جا۔ دل فطرت میں تپایا گیا آنسو کی طرح، اس کی آنکھوں میں پھر ایک آن کے ساتھ آیا میں۔ دیکھ مژگان میں اسی کے میری تابانی کو، گھاس کی پتی پہ شبنم سا نہیں ٹپکا میں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں آنسو کی طرح فطرت کے دل میں تڑپا، اور اتنا تڑپا کہ آخر اس فطرت کی آگ تک پہنچ گیا۔ یعنی میں فطرت کا عظیم سرمایہ ہوں، جس کی تخلیق میں فطرت کو بے حد جد و جہد کرنا پڑی۔ میری چمک کو فطرت کی پلکوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن پر میں آنسوؤں کی صورت میں چمک رہا ہوں، اس لیے کہ میں گھاس کی پتی پر نہیں ٹپکتا۔ مطلب یہ کہ میں قدرت کی بہت بڑی تخلیق ہوں، جسے فطرت ہی کی آنکھ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ روبائی انسان کی تخلیق سے متعلق ہے تو واضح ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر علامہ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے تو اس کی وضاحت ان کے اس شعر سے ہوتی ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علم منطق کی دلیلوں میں ہے بو خامی کی، راہ جو اس کی ہے وہ راہ ہے ناکامی کی۔ در سر بستہ کو وا کرنے کی خاطر ہے بہت، ایک دو بیت کہ رومی کی ہو یا جامی کی۔ مجھے منطق سے خامی کی بو آتی ہے، اگرچہ یہ علم دلیلوں سے کام لیتا ہے، لیکن اس کی دلیلیں نامکمل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ علم زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ منطق یا فلسفے سے تو مجھ پہ کوئی حقیقت آشکارا نہیں ہوتی، البتہ پیر رومی
اور مولانا جامی کے 2 شعروں یعنی شاعری نے مجھ پر بند دروازے کھولے ہیں، یعنی ان کی عارفانہ شاعری نے مجھ پر زندگی کی حقیقتیں آشکار کی۔ آ کے وہ نشہ میرے بادائے دیرینہ میں ہے، قوت نشو نما خا کے پیالہ پا جائے، آب یاری جو کرے تو میرے پیمانے سے، شاخ لالا قدم آدم کے برابر آ جائے، تو اے ہم نوا آ اور مجھ سے وہ پرانی شراب لے جو پیالے کی مٹی کو بھی روح عطا کرتی ہے، یعنی اسلام کے حوالے سے وہ جذبہ عشق جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ اگر تو لالے کی شاخ کو میری صراحی سے پانی دے گا تو وہ آدمی کے قد کے برابر ہو جائے گا، یعنی میں نے اپنی شاعری میں جو پیغام دیا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ملت جو آج غلامی اور خواری کا شکار ہے دنیا میں دوبارہ سربلند اور سرفراز ہو سکتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں وہی چنگ کہن سالہ ہے، اس میں 100 رنگ کے نغمے ابھی خواب دیدہ ہیں، ناخن شیر سے ہے چنگ نوازی میری کہ رگے سنگ سے تار اس کے تراشیدہ ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہی پرانا باجا ہے جس کے اندر طرح طرح کے نالے ہیں، لیکن میں اسے شیر کے ناخن سے بجا رہا ہوں کیونکہ اس کے تار پتھر کے ہیں، یعنی میں نے اپنی شاعری میں وہی پیغام دیا ہے یا دہرایا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہمیں دیا تھا، اور یہ کہ میں نے اپنی شاعری میں عام شاعری کی مانند گل و بلبل اور زلف وغیرہ کی باتیں نہیں کی، بلکہ اعلیٰ مقصد کے حصول کی خاطر جد و جہد اور ہمت اور دلیری کا درس دیا تاکہ یہ قوم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے۔ کہہ دو پیغام میرا اثر کے پرویزوں سے، کسی شیشے کا میں شرمندہ ایسا کیوں ہوں، سینے میں جس کی خلش رہتی ہے اس خار سے میں، بے ستوں جسے 200 کوہ کے دل چاک کروں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو میری طرف سے اس دور کے حکمرانوں کو بتاؤ کہ میں کوئی فرہاد نہیں جو تیشہ ہاتھ میں پکڑوں گا، میرے تو سینے میں جو کانٹا چبھ رہا ہے اس سے سینکڑوں کے دل توڑے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے مجھے ان جاگیرداروں، حکمرانوں، امیر لوگوں سے کوئی غرض اور ذاتی مفاد نہیں ہے جو میں ان کے ایما پر اپنی شاعری میں ایسی باتیں کروں جو ان کے عیش و نشاط اور قوت کا باعث بنے۔ میں تو اپنی شاعری میں وہی کچھ کہوں گا جو جذبہ عشق مجھ سے کہلوا رہا ہے۔ میرا مسلک ہے فقیری، میرا ساماں ہے نگاہ، کوہ یاراں میرے نزدیک ہے ایک برگے گیا، یاد رکھنا میرا یہ قول کہ شمشان کا زاغ، ایسے شاہی سے ہے بہتر کہ ہو پرور شاہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں تو ایک فقیر ہوں جس کا سارا مال اور اسباب جو ہے فقط ایک نگاہ ہے، میری آنکھ میں دوستوں دنیا دار کے بڑے بڑے پہاڑ صرف گھاس کا تنکا ہیں۔ تو مجھ سے یہ بات سمجھ لے کہ پارسیوں کے قبرستان کا کوا کسی بادشاہ کے سدھائے ہوئے باز سے کہیں بہتر ہے، یعنی میں فقیر ہونے کے ناطے بے سر و ساماں صحیح، لیکن میری نظروں میں دوستوں یا لوگوں کے بڑے بڑے سامان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ظاہر ہے آزاد انسان کتنا ہی بے سر و سامان صحیح، وہ دنیا طلب یا دوسروں کے غلامی کی نسبت افضل ہے۔ شمشان کا زاغ، قبرستان کا کوا، درے دل میں نے کسی پر بھی نہیں بند کیا، دوستوں سے نہ عزیزوں سے تعلق توڑا، چرغ گرداں کے تلے زندگی راس آئی مجھے، اپنے سینے ہی میں جب اپنا نشیمن جوڑا، میں نے اپنے دل کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا،
اور نہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں اور دوستوں ہی سے تعلق چھوڑا۔ میں نے اپنا آشیانہ اپنے سینے ہی کے اندر بنا لیا اور یوں اس آسماں کے نیچے خوش خوش بیٹھ گیا۔ یعنی ان سب سے تعلق کے باوجود میں نے کسی کا سہارا نہیں لیا اور خود کو دلی طور پہ الگ رکھا۔ میں نے اپنا ٹھکانہ دوسروں کے در کو نہیں بنایا، اپنی ذات میں محو رہا اور خدا سے وابستگی اور نیاز مندی کی بنا پر اہل فقر کی طرح سکون کی زندگی بسر کی، جو اہل فقر سب سے وابستہ رہتے ہوئے بھی ہر ایک سے جدا رہتے ہیں۔ اس گلستاں میں کہاں میرے لیے آب و جا، میری قسمت کے نوشے میں قبا ہے نہ کلہ۔ کہہ دیا ہے مجھے گلچی نے بد آموز چمن، میں نے جو دیدہ نرگس کو عطا کی ہے نگاہ۔ اس گلشن یعنی دنیا میں میرا کوئی مرتبہ اور شان نہیں۔ میرے مقدر میں نہ تو کوئی شاندار لباس ہے اور نہ کوئی ٹوپی جو امیرانہ ٹھاٹ کی علامت ہے۔ گلچی نے مجھے اہل چمن کو برا سبق سکھانے والا کہا، اس لیے کہ میں نے نرگس کو نگاہ دی۔ یعنی میرے امیرانہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہیں، سادہ اور اہل فقر کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مجھے انگریز حاکموں نے غلام مسلمانوں کو آزادی کا درس دینے والا کہا، اسی وجہ سے مجھے حکمرانوں سے کوئی مراعات نہیں ملی اور نہ میں نے ان کے حصول کی کوشش کی۔ ان مراعات وغیرہ سے تو انہوں نے ان قوم فروشوں کو نوازا جو ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔